دیس دے کے آواز کو کھول دیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك يا كامل النور. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت محفل جو 16 چک میں 16 میں انعقاد پذیر ہے، اس خوبصورت محفل پاک کی سٹیج میں کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا ناظم حسین نوری صاحب، امام و خطیب جامع مسجد اہل سنت 16 محترم المقام بابا جی صوفی علی بہادر فریدی فاروقی صاحب، محتمم و بانی جامعہ اسحاقیہ حضرت علامہ مولانا قاری بشیر جماعتی صاحب، صدر مدرس جامعہ اسحاقیہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی مسعود بہادر چشتی فاروقی صاحب، نائب محتمم جامعہ اسحاقیہ راؤ تصور صاحب، راؤ عرفان صاحب اور میلاد کمیٹی اور پورا اہل محلہ، سب مبارکباد کے مستحق ہیں
جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت محفل سجائی، اللہ کریم آپ سب کے اہتمام و انتظامات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ جو احباب دور و نزدیک سے خواتین و حضرات یہاں تشریف لائے، اللہ کریم سب کا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس اہتمام کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ میلاد پاک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ پیغمبر خاتم النبیین سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو ماہ میلاد النبی مومنوں کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے۔ عید کا موقع آتا ہے تو عید کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عید کا موقع ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج عید ہے، سب کو خود بخود پتا ہوتا ہے کہ آج عید ہے۔ اور وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ کئی خوبصورت لباس پہن کے عید کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے عید کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے عید کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کسی سے معانقہ کر کے گلے مل کے عید کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنے دوست احباب کے ساتھ مل بیٹھ کے عید کا اظہار کر رہا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر ایک چیز سے ڈھلکتی ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو بتانے سے نہیں، وہ خود بخود اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ مہینہ، یہ عید کا سبا ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق گلی کوچوں کو سجاتا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں کو سجاتا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق محافل میلاد کا انعقاد کرتا ہے۔ تو یہ جو خوشی ہے آقا کی آمدگی، یہ بتانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ خود بخود انسان اس کا اظہار کرتا چلا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ اہتمام ہر کوئی کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ رسول ہیں تلک الرسل، جو ہم نے مبعوث فرمائے، فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجے میں سب سے فوقیت عطا فرمائی، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجے میں سب پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا، کائنات کو سجانے کے بعد اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا، روحوں کو جمع کیا، اور اس وعدے میں کہا الستو بربکم، اے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
انسانیت وہ وعدہ بھول گئی، دنیا میں آئے، دنیا میں مست الست ہو گئے، اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ بھول گیا۔ تو اللہ پاک نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، تو اللہ پاک یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت لوط علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت صالح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت ذوالکفل اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت ایوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے تشریف لانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس دنیا میں آتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، رسالت کی طرف بلاتے۔ ہر کوئی پیغمبر اپنے زمانہ میں اس دنیا میں آتا رہا، ہر نبی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا رہا، ہر نبی امت کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، اور ان انبیاء کرام کو اللہ پاک نے پھر شانیں بھی عطا کی، عظمتیں بھی عطا کی، رتبے بھی عطا کیے، مرتبے بھی عطا کیے، معجزات بھی عطا کیے، مقامات اور مرتبے اللہ پاک ہر نبی کو عطا کرتا رہا۔ مگر جب پیغمبر اسلام تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی بات آتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تلک الرسل، یہ سارے انبیاء بھیجے ہوئے میرے ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے صفی اللہ بنا دیا، کسی کو اللہ نے نجی اللہ بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے کلمت اللہ اور روح اللہ بنا دیا۔ ہر پیغمبر کو اللہ پاک شان عطا کرتا رہا۔ منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو درجے میں سب سے فوقیت بخشی۔ مگر جب محبوب کی بات آئی، تاجدار انبیاء کی بات آئی، اللہ پاک نے حضور کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، کسی پیغمبر کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر کے اللہ پاک نے اس دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا۔ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، پیغمبر بھیجے ہوئے اس کے، شان عطا کی ہوئی اس کی، کلام پہ دینے والا بھی وہ اللہ، بھیجنے والا بھی وہ اللہ۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، اور اس کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں قال سید الانبیاء خمسہ، کہ انبیاء کے سردار 5 انبیاء کرام ہیں۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 5 انبیاء۔ ومحمد سید الخمسہ، اور اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو ان 5 کا سردار بنا کر اس دنیا میں مبعوث۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انبیاء سارے کے سارے بھیجے ہوئے کس کے ہیں؟ خدا کے۔ حضرت آدم کو بھی خدا نے بھیجا، حضرت لوط کو بھی خدا نے بھیجا، حضرت نوح کو بھی خدا نے بھیجا، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت یعقوب، یہ کل انبیاء کرام کو بھیجنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مگر ان میں بھی فرمایا کہ سید الانبیاء خمسہ، کہ ان میں 5 انبیاء وہ ہیں جو ان سب کے سردار ہیں۔ ان میں فرمایا وَنُوح
و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. وہ حضرت نوح ہیں، وہ حضرت ابراہیم ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ ہیں. اور ان تمام میں اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو سب کا سردار بنایا. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کو سب کا سردار بنایا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا خیار ولد آدم خمسہ، کہ اللہ پاک نے تمام اولاد آدم میں سے جو بہتر انبیاء کرام ہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، وہ فرمایا کہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ. ان میں نوح ہیں، ان میں ابراہیم ہیں، ان میں موسیٰ ہیں اور ان میں عیسیٰ ہیں. اور فرمایا وخیرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے محمد اللہ پاک نے ان کو سب پر بہترین بنایا، سب میں سے بہترین بنایا. گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ دیگر انبیاء کو بے شک اللہ نے ہر نبی کو شان عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا، مگر جو مقام ان 5 انبیاء کرام کا ہے وہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی اور کا نہیں. اور جو مقام اور مرتبہ ان 5 انبیاء میں سے مصطفیٰ کریم کا ہے وہ کسی اور پیغمبر کا نہیں، وہ کسی اور پیغمبر کا نہیں. تو اللہ پاک نے حضور کو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنایا. سبحان اللہ. حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری. اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو شانیں دی. موسیٰ کے پاس بڑی شان تھی، کوہ طور پہ جاتے اللہ سے ہم کلام ہوتے. یہ اللہ کا ہم کلام ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کو خدا نے بھیجا یا نہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات، رب ہے، پالنے والا ہے، اس نے ہمیں بنایا. مگر ہم میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں، کوئی بھی پیغمبر کوئی آسمانی مخلوق ہے یا فرشتوں میں ہوتا ہے؟ ما کان لبشر، اللہ کی شان ہے وہ کسی سے کلام نہیں کرتا، مگر جس سے کلام کرتا ہے وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ نبی ہو جاتا ہے. وہ عام نبی نہیں وہ عام بندہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ نبی. قربان جائیے موسیٰ علیہ السلام کی شان پہ. کوئی طور پہ بلایا اور براہ راست کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا. بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی. قربان جائیے بڑی شان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. ہاتھوں سے پرندے بناتے، اس کے اندر دم کرتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے. یہ شانیں ہیں اللہ کی عطا کردہ. مادرزاد نابینا آتا، کوڑی آتا آپ کی بارگاہ میں، آپ دم کرتے شفا یاب ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا اللہ نے عطا کیا، عصا عطا کیا. عصا مارتے چشمے جاری ہو جاتے، عصا مارتے دریا کے اندر سے راستہ بن جاتا. یہ اللہ نے دی ہوئی شانیں تھی. مگر جب آقا کی بات عطا کی، آقا کی باری آئی، اللہ نے اس قدر مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ تاجدار انبیاء کو سر سے لے کر قدمین شریفین تک وہ عظمتیں عطا کی کہ کسی اور پیغمبر کو اللہ پاک نے عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دیگر تمام انبیاء کرام کی شانیں اللہ پاک نے حضور میں جمع فرما دی. یہی وجہ ہے کہ تاجدار انبیاء کرام، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت مطلب بن ابی ودا سے حدیث روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، مدینہ کے اندر بعض احباب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے کچھ باتیں کی جو حضرت عباس کو بڑی ناگوار گزری. آپ جب واپس تشریف لائے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں فلاں لوگ آپ کے بارے میں اور آپ کے خاندان کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر ممبر رکھا گیا. آقا جلوہ افروز ہوئے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، بتاؤ من انا، بتاؤ کہ میں کون ہوں. صاف ظاہر ہے صحابہ کرام وہ آپ کو کیا جانتے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت رسول اللہ علیک السلام، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو خدا کی. مگر حضور کا منشا یہ نہ تھا. دراصل تاجدار انبیاء اپنا خاندانی حسب نسب بیان کرنا چاہتے تھے کہ اللہ پاک نے کتنا شاندار خاندان مجھے عطا کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا تعارف خود کرواتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اے میرے صحابہ سنو میں محمد ہوں بن عبداللہ بن عبد المطلب. ان اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، جن و انس کو بنایا. اللہ پاک نے ان میں سے بہترین جو مخلوق تھی انسان، جس کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بہترین مخلوق انسان کو بنایا، اور اس انسان میں سے جس کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا، خلافت عطا کی. اور فرمایا کہ اللہ پاک نے کائنات کو، مخلوقات کو بنایا، ان میں سے جو بہترین مخلوق انسان تھے مجھے اس بہترین مخلوق کے اندر رکھا. سبحان اللہ. بہترین مخلوق کے اندر رکھا. پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، اللہ پاک نے اس گروہ انسان کے بھی دو گروہ بنائے. کتنے گروہ بنائے؟ دو گروہ، ایک عرب کا گروہ اور دوسرا عجم کا گروہ. اور ان میں سے جو بہترین گروہ تھا عرب کا، مجھ محمد کو بہترین گروہ عرب کے اندر اٹھایا رکھا. کس میں رکھا؟ بہترین گروہ عرب کے اندر رکھا. پھر ارشاد فرمایا ثم جعلہم قبائل، اللہ پاک نے پھر مختلف قبائل بنائے، اور ان کے اندر فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، ان کے اندر جو بہترین قبیلہ تھا قریش کا، مجھ محمد کو قریش کے اندر رکھا. اور پھر ارشاد فرمایا ثم جعلہم بیوتا، اللہ پاک نے گھر بنائے، خانواتے بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور مجھ محمد کو اس میں سے بہترین جو گھر تھا، خاندان تھا، اس کے اندر رکھا، اور وہ بنو ہاشم کا تھا. کون سا تھا؟ بنو ہاشم کا. فرمایا وخیرہم نسبا، میں نسب کے لحاظ سے بھی سب سے جدا ہوں، سب سے جدا ہوں. اور حضرت واصلہ بن اسقا سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل، اللہ پاک نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو منتخب کر لیا. واصطفیٰ قریشا من کنانا، اور قریش کنانا میں سے پھر قریش کو منتخب کر لیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھ محمد کو بنو ہاشم کے اندر سے چن لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطفری. تو آقا کا نسب بھی سب سے جدا، آقا کا حسب بھی سب سے جدا. حضور کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا. آقا کی شان سب سے جدا، آقا کا مقام سب سے جدا.
بننے میں سب سے پہلے، آنے میں سب سے آخر، تخلیق کے حساب سے سب سے پہلے اور تشریف آوری کے لحاظ سے سب سے آخر، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی۔ اللہ نے آپ کو شان دی، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اللہ پاک نے نور محمدی کو اس وقت تخلیق کیا جب کل کائنات کا کوئی شے نہ تھی، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ ملائکہ تھے نہ جن و انس، کوئی شے نہ تھا۔ اس وقت رب تعالی نے نور محمدی کو تخلیق کیا۔ وہ نور محمدی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا، بننے میں اول، آنے میں آخر۔ آئیے اس حدیث، اس کی تائید میں ایک حدیث مبارکہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الآخرون یوم القیامہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے ہیں، یعنی تخلیق کے لحاظ سے حضور سب سے پہلے ہیں، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے دن ہم سب سے آخری ہوں گے۔ بننے میں سب سے پہلے، تخلیق میں اول، تشریف آوری میں آخر، اور پھر جب آ جائیں گے پھر قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب آقا کی آمد کے بعد قیامت تک کوئی اور پیغمبر اور نبی نہیں آئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اب کوئی قیامت تک جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اتنی شانوں والا پیغمبر آتا ہے پھر اس کا جشن بھی ہوتا ہے۔ جب اتنی شانوں والا پیغمبر آتا ہے پھر اس کی یاد کے لیے بیٹھتے بھی ہیں، اور ان کی یاد میں بیٹھنا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اجر عطا کرتا۔ آج ماشاءاللہ راؤ فیملی نے اور اہل محلہ نے پوری گلی کو سجایا، کمکموں سے لائٹنگ کی، سجایا، سٹیج بنایا۔ آئیے ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بھی منظر دیکھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت ہے۔ حضرت عبد الرحمن، آپ کی والدہ ماجدہ جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں تھی، آپ فرماتی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ تاجدار انبیاء کے گھر میں تھی، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کے لیے۔ حضور کی ولادت باسعادت کا وقت ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے ڈھلک رہے تھے،
آسمان کے ستارے ڈھلک رہے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر گر جائیں گے. جس کو سہیلی نے الروض الانف کے اندر لکھا ظننت انہا ستقع علی، کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ان قریب یہ ہمارے اوپر گر جائیں گے. گویا اللہ پاک نے ستاروں کو کمکمے بنا دیا. میلاد مصطفیٰ پر، آمد مصطفیٰ پر ستاروں کو کمکمے بنا دیا. ہم مخلوق ہیں، محتاج ہیں ان لائٹنگز کے، محتاج ہیں بجلی کے، محتاج ہیں. وہ سامنے جنریٹر رکھا ہوا ہے کہ لائٹ چلی جائے تو اس کو آن کر کے پھر بھی روشن کرنا ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں. خدا تو خالق ہے، اس نے بھی جشن منایا میلاد مصطفیٰ کا، مگر اس نے یہ لائٹنگ ان کے ذریعے نہیں کی، ستاروں کو کمکمے بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ستاروں کو کمکمے بنا دیا. آپ فرماتی ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ ان قریب یہ ہمارے اوپر گر جائیں گے. اور پھر فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کی ولادت کے ساتھ اس قدر نور نکلا کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی حویلی جگمگا اٹھی. حویلی جگمگا اٹھی، ہر شے روشن ہو گئی، ہر شے روشن ہو گئی. اور جس کا احوال سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا خود بیان کرتی ہیں، جس کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر لکھا. آپ فرماتی ہیں لما فصل منی خرج معہ نور، کہ مجھ سے نور نکلا، اضاء لہ ما بین المشرق الی المغرب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دیر تھی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارے جہان کو اللہ پاک نے روشن کر دیا. نور محمدی سے کل کائنات روشن ہو گئی. آپ فرماتی ہیں کہ میں مکہ میں تھی. کہاں تھی؟ مکہ میں تھی جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، مگر تاجدار انبیاء کی ولادت باسعادت سے اس قدر نور ہوا، دنیا اس قدر جگمگا اٹھی. میں مکہ میں تھی، مگر مکہ میں بیٹھ کر شام میں بصرہ میں چلنے والے محلات کو میں نے یہاں مکہ میں بیٹھ کے دیکھ لیا. مکہ میں تھی، مکہ میں بیٹھ کر میں نے بصرہ کے محلات اور بازاروں کو دیکھ لیا، اور بصرہ کے گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا. بصرہ کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. کہاں بیٹھی تھی؟ مکہ میں. کیسے دیکھ لیا؟ نور محمدی کی وجہ سے. اور پھر آپ فرماتی ہیں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، جس کو امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا، آپ فرماتی ہیں رأیت جماعت الملائکہ. جب آقا کی تشریف آوری ہوئی، ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت رأیت جماعت الملائکہ، میں نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی اور ان کے ہاتھوں کے اندر جھنڈے تھے. فرشتوں کی جماعت دیکھی. جماعت دو افراد کو نہیں کہتے. جماعت آپ کہیں کہ جماعت کھڑی ہے اور اس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو. جماعت سے مراد ہے گروہ. جماعت سے کیا مراد ہے؟ گروہ. اور گروہ چند افراد کا نہیں. میں بھیجوں گا بندوں کو، کنجوسی کروں گا. راؤ عرفان صاحب بندوں کو بھیجیں گے، کنجوسی کریں گے، چونکہ ان کو پتا ہے پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، گاڑی پہ لے جائیں گے، لے آئیں گے، بڑا خرچہ ہوگا. ان کی کوشش ہوگی افراد کم آئیں. مگر اللہ پاک تو خالق ہے. کیا اس نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں چند ملائکہ کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، جاؤ جشن مناؤ؟ اور چند ملائکہ کو بھیج دیا. اللہ خالق ہے، وہ سب کو بھی بھیج سکتا ہے. اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو
تو اس حدیث کو دیکھ لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، حضرت نبیہ بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. حضرت کعب نے کہا جب بھی دن نکلتا ہے، جب بھی دن نکلتا ہے 70,000 ملائکہ آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے پاس حاضر ہوتے. سبحان اللہ. کتنے ملائکہ؟ 70,000 ملائکہ صبح آتے اور اپنے نورانی پروں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے. اب مس کرنے کا دو مطلب ہے. مس کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ قبر انور کا جھاڑو دیتے ہیں، نورانی پروں سے قبر انور کو جھاڑو دیتے ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ ہے اپنے نورانی پروں کو تاجدار انبیاء کی قبر انور سے مس کرتے ہیں. کس لیے؟ تبرک حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. برکت لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے؟ برکت. صبح 70,000 اور شام کو کتنے؟ 70,000. صبح 70، شام کو 70 واپس چلے گئے اور پھر 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں. کل ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. یہ ہر روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ہر روز حاضر ہوتے ہیں. 1,40,000. تو جب حضور کی ولادت بعد سعادت کا وقت ہوگا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں رأیت جماعت الملائکہ، میں نے فرشتوں کی جماعت دیکھی. تو اس جماعت میں چند ملائکہ ہوں گے؟ ہر روز 1,40,000 آ رہے ہیں. آپ تصور کیجئے حضور کی ولادت با سعادت کے وقت کتنے انبیاء، کتنے ملائکہ کا کرو تاجدار انبیاء کی ولادت کی خوشی میں اس دنیا میں آیا ہوگا. اور آپ فرماتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے. ثلاث، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے تھے. رأیت ثلاثۃ اعلام، ان کے پاس 3 جھنڈے تھے. اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا جائے، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا جائے. اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا گیا. کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا گیا. گویا اللہ نے محبوب کی آمد کا جشن منایا ستاروں کو کمکمے بنا کر. اللہ نے آمد مصطفیٰ کا جشن منایا خواتین کو بچے عطا کر کے. اللہ نے تاجدار انبیاء کی ولادت با سعادت کا جشن منایا. خشک سالی تھی مگر حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ پاک نے ہر طرف ہریالی ہریالی عطا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی کے موقع پر تھا. اب اس حدیث کا اگلا جو آخری الفاظ ہیں ابھی میں یہاں نہیں بیان کرتا، میں دوسری حدیث کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہوں گا. بڑی پیاری خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے اور اسی پہ انشاءاللہ اختتام ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے اور یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام دارمی میں بھی درج کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی ہے اور چند صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. جیسے آپ بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو ہوتی ہے یا نہیں؟ گفت و شنید کرتے ہیں. آقا موجود نہ تھے، آقا گھر میں آرام فرما تھے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع تھے تو صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے، اسی دوران تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں مگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے صحابہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واہ کیا خوب اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ابراہیم کو کہ اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا، دوست. دوسرے صحابی بولتے ہیں اس سے بڑھ کے مقام تو یہ ہے
کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ان سے ہم کلام ہوئے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مقام اور مرتبے کی بات. اسی طرح ایک اور صحابی بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلمت اللہ اور روح اللہ بنا دیا. یہ بڑے کمال کی بات، بڑے مرتبے اور بڑے اعزاز کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا. تم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. آپ فرماتے ہیں حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل اور دوست بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہے. فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں، اللہ نے آپ کو یہ بھی مقام عطا کیا، آپ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں. مگر اے میرے صحابہ، میری بات ذرا غور سے سنو. اب یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، وہ امت جن کے اندر تشریف لانے کے لیے اور پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء نے اللہ کے حضور دعائیں کی. پہلے انبیاء یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش ہم حضور کی امت میں پیدا ہوں. یہ وہ امت محمدی ہے. اب آقا کا مقام سنیے جو اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. آئیے حضور کا مقام بھی دیکھیے اور اپنی قسمت پہ رش کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اسی شکرانے کے لیے آج ہم حضور کے جشن کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے جمع ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کوئی شک نہیں، اللہ نے مقام دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ ہے. فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا. فرمایا کہ اب میری بات سنو، الا وانا حبیب اللہ، لوگوں سنو، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے اس دنیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. قربان جائیے. آج کسی کی دوستی ہو نا کسی دنیا کے اچھے منصب والے بندے کے ساتھ، کسی ایم این اے، ایم پی اے کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ دوستی ہو تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری فلاں سے دوستی ہے. اس کی چال ڈھال ہی بدل جاتی ہے، لب و لہجہ بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے فلاں فلاں منسٹر، ان کے ساتھ میرے مراسم ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا تعلق ہے. اس کی گفتگو، اس کی ڈال جھال، سب کچھ بدل جاتا ہے. مگر قربان جائیے، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخر، مگر میں یہ بات فخر نہیں کہتا، اس بات پہ مجھے کوئی فخر نہیں. ولا فخر. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں ہی وہ محمد ہوں گا جس کو اللہ پاک لوائے حمد عطا کرے گا. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا. ولا فخر، اور مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں. حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا اور امت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لوائے حمد کے نیچے جنت میں داخل. حق سبحان اللہ. اور پھر فرمایا انا اول شافع،
کہ میں ہی وہ پہلا ہوں گا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. مفتی صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، استاذ محترم موجود ہیں. وہ کہیں گے کہ کون سی یہ بڑی بات ہے؟ ہم نے تو سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی شفاعت کرے گا. قرآن شفاعت کرے گا، حفاظ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ آپ نے کوئی اچھا عمل کیا وہ عمل آپ کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. 20 حدیث ہیں شفاعت میں. آپ کہیں گے حضور شفاعت کریں گے تو اس میں کون سا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جداگانہ ہے دیگر انبیاء سے؟ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سچویشن کو، اس صورتحال کو نظر کے سامنے رکھیں. اور وہ صورتحال ایک دوسری حدیث مبارکہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا. قیامت کا دن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری کی اور مسلم کی، یعنی متفقن علیہ حدیث مبارکہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں ہم حضور کے ساتھ تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا. یہ حضور کو بڑا مرغوب تھا، بڑا پسندیدہ تھا. آقا بات چیت کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاٹ کاٹ کے کھانے لگے. اس میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چلا. جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، لیکن ایسی نہیں کہ منہ میں لقمہ ہو، منہ ہل نہ رہا ہو اور آپ گفتگو کریں اور سارے لقمے جو ہیں وہ سامنے گرنے لگ جائیں. لقمہ آپ لے لیں، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر لیں، اس کے بعد پھر کھاتے چلے جائیں. تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ کھانا تناول کر رہے ہیں. بکری کی دستی کا گوشت ہے سامنے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے روز میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا. تمام انسانیت کا سردار ہوں گا. اور اے صحابہ تم جانتے ہو کہ اللہ پاک سب اگلوں کو اور سب پچھلوں کو کیوں ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کرے گا؟ اللہ سب کو ایک جگہ پر کیوں اکٹھا کرے گا؟ تاکہ سب دیکھنے والے دیکھ لیں اور سب سننے والے سن لیں اور پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ جائے. اس لیے اللہ جمع کرے گا. فرمایا کہ سورج بالکل نزدیک ہوگا، سوا نیزے پہ ہوگا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا جس کو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. بھائی بھائی کا دشمن ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، ہر کوئی بھاگے گا ایک دوسرے سے. نفسا نفسی کا عالم ہے. سورج سوا نیزے پہ ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے. ایسے منظر کے اندر انسانیت کرم میں ہوگی، مشکل میں ہوگی، تکلیف میں ہوگی. ایسے میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کرے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. اب دیکھتے نہیں کہ انسانیت کتنی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے. کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ جلد حساب کتاب شروع ہو. جو جنتی ہیں ان کو جنت ملے اور جو دوزخی ہیں وہ دوزخ میں جائیں. جلد حساب کتاب شروع ہو جائے. سب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا آدم انت ابو البشر. اے آدم آپ کل انسانیت کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو تخلیق کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور آپ ہی وہ ہیں جس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا اور پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی. اپنی روح پھونکی. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا، پھر ملائکہ کو حکم دیا اے ملائکہ اس آدم کو سجدہ کرو، جس کا قرآن میں ذکر ہے فسجد الملائکہ کلہم اجمعون.
سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ماں سوائے ابلیس کے۔ تو اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے خود تخلیق کیا اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی، اور آپ ہی وہ ہیں جن کو اللہ پاک کے حکم سے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ آپ دیکھتے نہیں، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو جنت میں مسکن عطا کیا، رہنے کے لیے جگہ عطا کی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس وقت انسانیت کتنی تکلیف میں ہے، سورج سبا نیزے پہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، انسانیت بڑی تکلیف میں ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ پاک جلد حساب کتاب شروع کر دے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک اللہ نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، مجھ میں روح پھونکی، ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا، جنت میں مجھے ٹھہرایا، مگر اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، میں قریب چلا گیا، مجھ سے لغزش ہو گئی، اور اللہ پاک آج کے دن اس قدر غضبناک ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اللہ پاک اس قدر غضبناک نہیں ہوئے جس قدر اللہ پاک آج غضبناک ہیں، اس سے پہلے اللہ اس قدر غضبناک نہیں ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اذهب الى نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ کل انسانیت جلدی جلدی حضرت نوح کے پاس آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے یا نوح انت اول الرسل الى اہل السماء الى اہل الارض۔ کل انسانیت چلتی چلتی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے اے نوح علیہ السلام، آپ وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر رسول بنا کے بھیجا، آپ وہ ہیں وسماک اللہ عبدا شکورا، آپ وہ ہیں جس کو اللہ پاک نے عبد شکور کہا، شکر گزار بندہ کہا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آج انسانیت تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ پاک جلد حساب کتاب شروع کر دے، مگر حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آج اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک کبھی بھی اس قدر غضبناک نہیں ہوا۔ آج مجھ میں ہمت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکوں۔ انسانیت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، حضرت نوح کے پاس جاتی ہے، حضرت ابراہیم کے پاس جاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، کل ملائکہ کے پاس یکے بعد دیگرے چلتی چلتی انسانیت جاتی ہے، مگر ہر کوئی اللہ کے حضور اس روز سفارش کرنے سے کتراتا ہے، معذرت کرتا تا کہ اذهب الى عیسیٰ۔ انسانیت چلتی چلتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، عرض کرتی ہے اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا، آج انسانیت بڑی تکلیف اور مصیبت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ حساب کتاب جلد شروع ہو جائے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس قدر آج غضبناک ہے کہ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ اللہ سے سفارش کر سکتا۔ اذهب الى محمد، محمد مصطفیٰ کے پاس جائیے۔ انسانیت چلتی چلتی کل ملائکہ اور کل ملائکہ کی کل امتیں چلتی چلتی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، آ جاؤ میں اسی کام کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ جاؤ۔ اور اس پر تاجدار انبیاء فاسجدوا تحت العرش،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. فیقال، وہ رب کائنات کی طرف سے ندا آتی ہے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر مبارک تو اٹھائیے. سبحان اللہ. اے محمد اپنا سر مبارک تو اٹھائیے. وشفا تشفا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. وصل توتا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، بڑی شان ہے، محمد ہمارے، بڑی شان ہے. محمد ہمارے، محمد ہمارے. ارفع راسک، اے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اپنا سر مبارک تو اٹھائیے، مانگیے. کیا مانگتا ہے؟ محبوب کہے گا، اے باری تعالیٰ میں امت کی سفارش مانگتا ہوں. اللہ پاک فرمائے گا مانگ، شفاعت کر، تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. وصل تو تھا، اے محبوب آج تو مانگ، تیری مانگ کو آج پورا کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے. کل امتیں، کل ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش سے کترائیں گے، مگر حضور فرماتے انا اول الشافعین، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. مشکل حل ہو گئی، اب تو ہر کوئی سفارش کرے گا. انبیاء بھی سفارش، اولیاء بھی سفارش، حفاظ، علماء، ہر کوئی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ برتن بھی سفارش کرے گا. یہ سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مگر افتتاح حضور کی ذات سے ہوگا. اور پھر لازمی نہیں کہ انسان کسی سے کوئی شے مانگے اور مل بھی جائے. مفتی صاحب بڑے سخی دل ہیں، علامہ صاحب، میں ان سے کچھ مانگ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار گھڑی دے دو، کہیں گے نہیں یار یہ گھڑی تو مجھے فلاں نے دی تھی، بڑی قیمتی ہے، بڑا تحفہ ہے اور یادگار ہے، میں تو نہیں دوں گا. مانگا میں نے مگر ملا مجھے نہیں. تو انسان کسی سے کوئی شے مانگتا ہے، لازمی نہیں کہ جو شے مانگی جائے مل بھی جائے، مگر قربان جائیے حضور نے خود ہی گارنٹی دے دی. ابھی قیامت بپا نہیں، قیامت بپا ہو گئی. یہ منظر جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کیا ماضی میں کوئی واقعہ ہے یا مستقبل میں ہونے والا واقعہ ہے؟ آج لوگ پریشان ہیں کہ بھائی دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور بھائی کن چکروں میں بڑے ہو. ابھی جو واقعہ ہوا نہیں، حضور اس کی خبریں پہلے دے رہے ہیں، پوری منظر کشی کر رہے ہیں. ٹرائل اس کا ٹرائل پہلے سے دے دیا. فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور میں ہی وہ پہلا ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. انا اول الشافع ومشفع یوم القیامہ، سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں محمد ہوں. ولا فخر، مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں، مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں. اور پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کی کنڈی ہلاؤں گا. جنت کی کنڈی سب سے پہلے دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ تاجدار کائنات سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے. اور فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. فَيُدْخِلُنِيهَا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء ہوں گے، وہ میرے پیچھے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. ولا فخر، مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں. اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ نے پہلوں میں بھی مجھے سب سے بہترین بنایا، سب سے زیادہ عزت عطا کی، سب سے زیادہ مقام عطا کیا،
اور آخرین میں بھی سب سے زیادہ مجھے مقام عطا کیا، ولا فخر، مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں، بڑی ایمان افروز۔ چونکہ میں نے کہا نا پہلے، حدیث کا تھوڑا سا جملہ میں نے چھوڑ دیا، اس کو اس کے ساتھ منسلک کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، حضور نے فرمایا، پہلے میں نے عرض کیا نا کہ حضور پہلے نحن الاخرون کہ سب سے آخر میں، ونحن السابقون یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے، آنے میں سب سے آخر اور اٹھائے جانے میں سب سے پہلے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء، انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی۔ سب سے پہلے کس کی قبر شک ہوگی؟ حضور کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حضور نکلے، حضور کے ساتھ یار نکلے، آہستہ آہستہ انسانیت کو اللہ نے اٹھانا ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، تو جب لوگ جمع ہوتے ہیں ان کا کوئی لیڈر بھی ہوتا ہے، ان کا کوئی قائد بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے میں ان کا قائد اور لیڈر ہوں گا، میں ان کا قائد اور لیڈر ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں۔ جس سے میں نے عرض کیا نا کہ قیامت کے دن کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوگی، اللہ غضبناک کی اس قدر۔ جب کل انسانیت خاموش ہوگی مصطفیٰ کلام کرے گا۔ مصطفیٰ کیا کرے گا؟ خطیب ہوگا، مصطفیٰ کلام کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ اذا حبسوا، جب لوگ روک دیے جائیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اذا عَيْشُوا، فرمایا کہ جب لوگ مایوس ہوں گے میں محمد ان کے لیے خوشخبری ہوں گا۔ میں محمد کیا ہوں گا؟ لقد جاءکم بشیر، میں ان کے لیے خوشخبری ہوں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، کرامت، بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوں گی؟ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو اولاد آدم میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اور پھر سنیے حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، حضرت جابر سے جو حدیث روایت ہے، انا قائد المرسلین، میں کل ملائکہ اور کل انبیاء اور رسول کا قیامت کے دن قائد ہوں گا۔ آج ہر کوئی اپنی پارٹی پہ بڑا نازا ہے کہ میرا فلاں لیڈر ہے، میرا فلاں قائد ہے، اور جس کے پارٹی کے اندر، جس کی تحریک کے اندر افراد زیادہ ہوں کہتا ہے ماشاءاللہ میری تو تحریک بڑی کامیاب ہے۔ آئیے حضور بھی قیامت کے دن ایک تحریک کو لے کے جا رہے ہوں گے، ایک گروہ ہوگا، اور وہ گروہ عام بندوں کا نہیں ہوگا، انبیاء کا گروہ ہوگا۔ کل انبیاء حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں قیامت کے دن انبیاء کا قائد ہوں گا، انبیاء کا لیڈر ہوں گا۔ ولا فخر، مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں۔ 1000 ملائکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آج آپ پریشان ہیں دنیا کے اندر میلاد مصطفیٰ کے جلوس سے، ارے یہ جلوس تو اہل مدینہ نے بھی نکالا، یہ جلوس تو حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر ملائکہ کی صورت میں بھی ہوا، اور یہ جلوس قیامت کے دن بھی ہوگا جب حضور لیڈر ہوں گے اور کل انسانیت تاجدار انبیاء کے پیچھے پیچھے ہوگی۔
اور دائیں بائیں سیکیورٹی ادا کرنے والے ملائکہ ہوں گے. اور دوسری حدیث جو حضرت واب سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ خدام میرے ساتھ آئیں گے. کتنے ملائکہ؟ 70,000 خدام ملائکہ میرے ساتھ ہوں گے. قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ دائیں بائیں ملائکہ، کل انبیاء اور کل انبیاء کی امتیں حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے. خطیب بھی مصطفیٰ ہوگا، شفاعت کرنے والا بھی مصطفیٰ ہوگا، خوشخبری عطا کرنے والا بھی مصطفیٰ ہوگا، کرامت بزرگی دینے والا بھی مصطفیٰ ہوگا، اور جنت عطا کرنے والا، چونکہ چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، جنت عطا کرنے والا بھی مصطفیٰ ہوگا. جنت عطا کرنے والا بھی مصطفیٰ ہوگا. اتنی شانوں والا پیغمبر جس امت کو ملے، پھر اس امت کو اپنے آپ پہ فخر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس امت کو اپنے قسمت پر نازا ہونا چاہیے یا نہیں؟ پھر وہ جس قدر بھی جشن منائے، پوری زندگی تاجدار انبیاء کی ولادت باسعادت اور حضور کے ملنے پر جس قدر بھی جشن منا لے، زندگی ختم ہو جائے گی مگر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا. تو دوستان محترم، آج اس نبی پیغمبر کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لو. اتنی شانوں والا پیغمبر جو اس دنیا میں بھی نامراد نہیں ہونے دیتا، اور مرنے کے بعد بھی جس کا دامن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دے گا. یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آقا کی غلامی میں آئے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو ایمان نامکمل ہے. محمد مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لپٹ جائیے اور پھر اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ میں لائیے. غلامی مصطفیٰ اتباع کا نام ہے. غلامی مصطفیٰ تاجدار انبیاء کے اسوہ کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کا نام ہے. غلامی مصطفیٰ تاجدار انبیاء کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کا نام ہے. ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے اور اسلام پر ایک دھبا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کے زور پہ پھینکا. کس کے زور پہ پھیلا؟ تلوار کے زور پہ. پچھلے دنوں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ایک نشست تھی. آپ نے بڑی خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا. اہل علم موجود ہیں، میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں یہ جو اسلام پر دھبا ہے اور لوگ تان و تشریح کرتے ہیں کہ اسلام کس کے زور پہ پھیلا؟ تلوار کے زور پر. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. تلوار ظلم کے خلاف اٹھی. تلوار سے کیا مٹا؟ ظلم مٹا. جہاں ظلم تھا تلوار اٹھی. مگر جو اسلام پھیلا وہ کس سے پھیلا؟ وہ لوگوں کے اخلاق سے پھیلا. ظلم مٹا تلوار سے، اسلام پھیلا اخلاق سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید، حضرت خواجہ غلام قطب الدین، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایسے تو نہیں، غیر مسلم آتے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی یا اخلاق تھا؟ اس وجہ سے مسلمان ہوئے. اخلاق. ظلم مٹا تلوار سے، اسلام پھیلا اخلاق سے. مگر بدقسمتی سے آج ہم اخلاق مصطفیٰ سے اپنی زندگیوں کو ہم نے بالکل خالی کر دیا. آج ہماری زبان تاجدار انبیاء کے اسوہ کے بالکل برعکس ہے. بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر گالی گلوچ، گالم گلوچ ہمارا کلچر بن گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے.
مگر آج بدقسمتی سے ہم جب بھی بولتے ہیں گالم گلوچ دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، ہم بات نہیں کرتے، ہم ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں. ہم ذاتیات پہ حملہ کرتے ہیں. ہماری زبانیں تاجدار انبیاء کے اسوہ کے مطابق نہ رہیں. بچہ باپ سے بات کرتا ہے، باپ سے بات کرتا ہے، اس کے اندر حیا ختم ہو گیا. بیٹی ماں سے بات کرتی ہے، اولاد ماں سے بات کرتی ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہم نے حضور کے اسوہ کو اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا. تاجدار انبیاء کا اخلاق تو یہ تھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راہ پر حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ. مگر آج بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مجادلے اور مناظرے شروع کر دیے، اور ان مناظروں اور مجادلوں میں ہماری زبان انتہائی غلیظ ہو گئی. ہم ممبروں پہ بیٹھ کر گالم گلوچ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. حاضرین محترم، یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ اغیار کی خدمت ہے. پہلے بدقسمتی سے چند مسلک ایک دوسرے کے خلاف تھے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مگر آج بدقسمتی سے اہل سنت کے اندر ہی ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھنا برداشت کرتے ہیں، نہ سننا برداشت کرتے ہیں. بھائی ہر کسی کا علمی مقام ہے، علمی تحقیق ہے، علمی مقام ہے. حضرت امام شافعی امام ہیں، آپ رفع یدین کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، مگر ان کے اندر گالم گلوچ نہ تھی. تحقیق ان کی تھی، تحقیق ان کی تھی، حیا کرتے تھے. جب تک تحقیق علمی بنیادوں پہ ہو ایک دوسرے کا حیا رہتا ہے، مگر جب علمی بنیادوں پر نہ ہو پھر حیا ختم ہو جاتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس میں نفرتیں مٹائیں. وہ مسلک اہل سنت جو محبت مصطفیٰ کا دائی ہے، جو غلامی مصطفیٰ کا دائی ہے، جو پنجتن پاک کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے، جو تاجدار انبیاء کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ امام حسنین کریمین کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، اور اسی غلامی کو اپنی آخرت کا کامیابی کا سبب جانتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس کی نفرتوں کو ختم کریں، چونکہ اغیار تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان گروہ در گروہ اس قدر تقسیم ہو جائیں کہ پھر جس قدر چاہیں ہم اس کا ان کا شہرازہ بکھیرتے چلے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب نبیًا منصب نبیًا لبیک لبیک اللہ پاک لبیک آپ سب کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا لبیک 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 یا رسول اللہ. قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا جانن. اللہ پاک ہم سب کو غلامی مصطفیٰ نصیب فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے، اور حضور کی اسوہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارے